نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم نے 26 پاراز کی شارٹ تفسیر مکمل کی، اور آج انشاءاللہ چونکہ ہمارے پاس 2 راتیں باقی ہیں، آج 28ویں شب ہے اور کل 29ویں شب ہے، 28 اور 29، تو ہمارے پاس 4 پارے بچ چکے ہیں۔ آج 2 پاروں کی شارٹ تفسیر ہوگی انشاءاللہ، 27ویں اور 28ویں کی، اور کل 29ویں اور 30ویں کی انشاءاللہ۔ 27ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ یہ ذکر ہو رہا ہے ان فرشتوں کا جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے آ کر ملاقات کرتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے آ کر ملاقات کرتے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، تو ہم نے اس بستی کو عذاب دینا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کے بارے میں پھر جناب ابراہیم علیہ السلام چونکہ پریشان بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کے سگے بھتیجے تھے، جناب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھتیجے تھے، تو پھر انہیں وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے، اس بستی میں صرف ایک ہی گھر ہے مسلمان، وہ جناب لوط علیہ السلام کا ہے، تو انہیں محفوظ رکھا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح اس سورہ میں دیگر اقوام، وہ قوم سمود ہو، عاد ہو، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور دیگر قوموں جن کو اللہ رب العزت نے عذاب دیا، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ الذاریات میں حکم ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان ہو رہا ہے کہ انسان کو ہم نے کس لیے پیدا کیا۔ آج ہم دنیا میں مارے پھر رہے ہیں، کوئی دولت کے پیچھے ہے، کوئی شہرت کے پیچھے ہے، کوئی جاؤ منصب کے پیچھے ہے، لیکن ہم اپنی تخلیق کا مقصد بھول چکے ہیں۔ کوئی بھی چیز جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے، مثال کے طور پر ایک چیز کو ایک گھڑی ہے، اس کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ یہ ٹائم ہم اسے دیکھتے ہیں، ٹائم دیکھنے کا فائدہ اس سے لیتے ہیں۔ ایک موبائل ہے، سیل فون ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کال کر سکیں۔ تو جب وہ اپنے مقصد کے ساتھ جڑا رہے گا، یعنی موبائل کال کرواتا رہے گا، اس کے اندر وہ کیپیسٹی رہے گی، اس کے فیچر سارے کام کرتے رہیں گے کہ وہ کال کروا سکتا ہے، تو اس کو موبائل کہا جائے گا، وہ زیر استعمال رہے گا۔ لیکن اگر اس کی جو کالنگ کی فیسلٹی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کا کیمرہ بھی صحیح کام کر رہا ہے، اس کا میوزک پلیئر اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، انٹرنیٹ سب کام کر رہا ہے، لیکن اس کی جو کالنگ کا سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو ایز اے موبائل اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ وہ ایک انٹرٹینمنٹ ڈیوائس تو بن جائے گی، ہمارے پاس رہے گی، لیکن ہم جیب میں اسے موبائل کے طور پر نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح گھڑی اگر ٹائم نہیں دے گی تو ہم اس کو اتار کے رکھ دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انسان جس کی تخلیق کا اور وہ جن کی تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، تو جب ایک دنیا دار مالک اپنے موبائل یا اپنی گھڑی یا اپنی ضرورت کی اس چیز کو، گاڑی کو، جب وہ جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے ویسا کام نہیں کرتی، تو اس کو زیر استعمال نہیں لاتا، اس کو گاربیج کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک انسان جس کی تخلیق کا مقصد، جس کو بنائے اس لیے گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تو اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو اس کا کیا سٹیٹس رہے گا پھر باقی اللہ کے نزدیک؟ یہ پھر آپ سارے بہتر جانتے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اپنے مقبول بندوں میں رکھے، اور اپنے ان بندوں میں رکھے جن پر وہ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر آگے حکم ہوتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ۔
یہ ذکر ہو رہا ہے حضور صلوات والسلام جب تبلیغ کرتے اور پھر حضور صلوات والسلام کی تبلیغ کے دوران بہت سے مسائل پیش آتے، کفار طرح طرح کے طعنے کستے، تکالیف برداشت کرنی پڑتی، مصائب سے گزرتے، دل برداشتہ حضور السلام تو نہیں ہوتے تھے، لیکن دکھ اور افسوس ہوتا کہ جس قوم کی بہتری کے لیے مجھے اللہ نے مبعوث کیا ہے اور میں شب و روز جس قوم کی بہتری کے لیے سرگرداں ہوں، وہ قوم میرے میسج کو سمجھ نہیں رہی ہے، اس کو میری تبلیغ کو سمجھ نہیں رہی ہے، اس کو میرے اس میسج کو اڈاپٹ نہیں کر رہی اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہی اور کل کو یہ نقصان اٹھائے گی۔ تو یہ جو غم اور یہ جو تکلیف کی کیفیت ہوتی تھی اور پھر اس پر وہ تکالیف بھی پہنچاتے تھے، یعنی آپ دیکھ لیں کبھی طائف کے میدانوں میں پتھر مارے جا رہے ہیں، کبھی حضور اسلام کی گردن مبارک پر اوجڑی پھینکی جا رہی ہے، کبھی طرح طرح کے جو ہے وہ مصائب سے حضور کو گزرنا پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم سے، یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ صبر سے کام لیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بس آپ بلا شبہ ہماری نظروں میں ہیں، یعنی جس کو اللہ اپنی نظر میں رکھنے کا اعلان کرے کہ اے مصطفیٰ آپ فکر نہ کریں، آپ غم نہ کریں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری نظروں میں ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، آپ کی کوئی جان نہیں لے سکتا، ہم خود آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ حضور السلام کا مشن کتنا بڑا تھا اور کس مشقت کے ساتھ حضور السلام نے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو برداشت کیا اور اس میسج کو، اس ڈیوائن میسج کو آگے لوگوں تک پہنچایا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ قمر ہے، اس کے بعد بلکہ سورہ نجم آتی ہے۔ سورہ نجم یہ بڑی خوبصورت سورہ ہے، اس میں حضور صلوات والسلام کے سفر معراج کو بیان کیا گیا۔ ابتدائی آیات جو ہیں بڑی خوبصورت ہیں، وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا، اور قسم ہے اس روشن ستارہ کی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ستارہ سے مراد النجم ہوا محمد الرسول اللہ، اس نجم سے مراد جس کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ وعد اللہ صاحبکم وما غوا، اور تمہارا زندگی بھر کا ساتھی یعنی حضور علیہ السلام نہ تو حق سے وہ بہکے ہیں اور نہ وہ بھٹکے ہیں حق سے، وہ حق کی راہ پہ قائم ہیں۔ وما ینطق عن الہوا، اور یہ حضور اسلام کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ حضور صلوات والسلام جو کچھ بھی تکلم کرتے ہیں، منہ سے گفتگو کرتے ہیں، اس میں کوئی نفس کی خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے۔ حضور جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلوات والسلام کی جو احادیث مقدسہ ہیں وہ بھی وحی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ بھی کلام الہی کا درجہ رکھتی ہیں، اپنی ثقاحت میں، اپنی وجاہت میں، اپنے درجے میں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید بھی تو کلام الہی ہے، لیکن وہ حضور صلوات والسلام کی زبان سے ہم تک پہنچا۔ اب پھر اس کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، یعنی قرآن مجید فرقان حمید وحی مطلوع ہے، اس کو تلاوت کیا جاتا ہے، اور یہ کلام جو کلام الہی ہے یہ جیسے ریویلڈ ہوا ہے، جیسے یہ نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ویسے ہی آگے اس کو پہنچا دیا گیا۔ جبکہ حدیث بھی حقیقت میں کلام الہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حضور اسلام کے دل میں کوئی بات القاء کرتے، یا اس میں اس کی موٹی سی مثال یہ سمجھ لیں کہ اس کی تعلیمات اور اس کا تھیم تو اللہ کی طرف سے ہوتا، حضور جو بھی کلام کرتے، لیکن الفاظ حضور کے اپنے ہوتے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید یہ ہے کہ اس میں وہ تھیم اور وہ میسج اور وہ تعلیمات بھی اللہ کی طرف سے ہوتی اور وہ الفاظ بھی اللہ رب العزت کے ہوتے۔ اور پھر اس میں جو حضور السلام کی معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب ہوا فتدلی، اور پھر وہ دوسرا یعنی پہلی دفعہ جلوہ حقیقی جلوہ مصطفیٰ قریب ہوا اور فتدلی، اس میں مفسرین نے مختلف آراء لکھی کہ پہلے حضور یعنی آقا علیہ السلام کا جلوہ حضور علیہ السلام قریب ہوئے اور پھر وہ جلوہ حقیقی اللہ رب العزت کی ذات قریب ہوئی۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو پھر دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پس اللہ نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی جو کہ اس نے وحی فرمائی۔ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی یہ پھر محبوب جانے یا محب جانے۔
اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے. ما کذب الفؤاد ما رأى. اور جو دل نے جو ہے وہ جو آنکھوں نے دیکھا ہے دل نے اسے جھٹلایا نہیں. اور پھر اس طرح کی یہ آیات میں یہ ذکر ہوا ہے. پھر سدرۃ المنتہا پہ جو فرشتے آپ کا انتظار کر رہے تھے اس کا ذکر ہوا. چونکہ وقت کم ہے آگے سورہ قمر کا ذکر ہوتا ہے. سورہ قمر میں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے جب چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو پہلے وہ کہتے تھے کفار کہ اگر تم اس کو 2 ٹکڑے کرو گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. لیکن جب 2 ٹکڑے کر لیا انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اس کو 2 ٹکڑے کر دے, یہ تو کھلا جادو ہے. اس کے بعد سورہ الرحمن ہے. سورہ الرحمن میں جا بجا, اور یہ سورہ الرحمن جو ہے یہ عروس القرآن ہے, یعنی قرآن کی دلہن ہے. ہر ایک چیز کی خوبصورتی ہوتی ہے, ہر ایک چیز کا حسن ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ انسانی باڈی ہے تو اس میں کوئی ایک ایسی جگہ, یہ ایک ایسا عضو ہوتا ہے کہ جو انسان کی خوبصورتی کے لیے جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. کسی کا فیس آپ دیکھ لیں خوبصورت ہے, یا کسی کے بال اچھے ہیں, یا کسی کے ہاتھ اچھے ہیں, یا کوئی نہ کوئی ایسی ایک کوالٹی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پورے جسم کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ سورہ الرحمن ہے. اس کو عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن کہا گیا. پھر اس میں مختلف تعلیمات ہیں, مختلف باتیں ہیں. اس کی موٹی بات یہ ہے کہ اس سورہ میں جا بجا اللہ رب العزت نے اپنے انعام کا ذکر کیا, اپنی نعمتوں کا ذکر کیا, اور پھر کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یعنی ہم نے انسان کو علم دیا, اس کو پیدا کیا, اس کو چاند سورج ستارے یہ جتنی بھی انعام و اکرام ہیں اس کائنات میں ان سب کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے, اور فرمایا کہ تم اللہ کے کون کون سے انعامات کو جھٹلاؤ گے. پھر آگے 28واں پارہ ہے, اس میں بھی مختلف صورتیں ہیں. سورہ الحشر میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. ان اللہ شدید العقاب, اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم جس بات کا تمہیں حکم دیں اس کو بجا لو, اور جس بات سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ, اور اللہ سے ڈرو, بے شک وہ بہت شدید, اس کا عذاب بہت شدید ہے. پھر اسی طرح آگے جو ہے وہ بنو نزیر کے 2 قبیلے تھے, ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا. یہودی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرتے تھے تو ان کو مدینہ سے جلا وطن کرنے کا بیان ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے, اور یعنی جس چیز سے منع کریں حضور اس کو مان لیں, جس سے اس سے رک جائیں, اور جس چیز کا حکم دے اسے کریں. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. یہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی فرمایا کہ یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو یہ خطاب کیا, اور انہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں, اور میں جو پہلے کتاب تھی یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام کی اس کی میں تصدیق کرتا ہوں, اور میں تمہیں معجزہ جاں فضا سناتا ہوں, میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی بشارت کا آپ جو ہے وہ خوشخبری سنا رہے ہیں, بشارت دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے, اس میں بڑی خوبصورت یہ آیت ہے والذی بعث فی الامیین, اور اللہ وہ ہے جس نے مبعوث فرمایا تمہارے اندر ایک امی رسول, رسولا منہم یتلو, تم ہی میں سے مبعوث فرمایا, یتلو علیہم, جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں آیتیں یعنی قرآنی آیات اور اللہ کی نشانیاں, ویزکیہم, اور تمہیں پاک کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ,
اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. اب یہ بات اسی پہ میں ختم کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت یہاں پہ بڑے واضح الفاظ میں فرما رہا ہے کہ انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھی. وہ عرب کا معاشرہ ہو جہاں پہ شراب، کباب، جوا، فتنہ و فساد، قتل و غارت گری، بچیوں کو زندہ درگور کیا جانا، بتوں کی پوجا کرنا، لات، منات، عزا، ہبل، وہ عرب کا معاشرہ. اس سے باہر نکلیں تو ایران ہو، وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہو، وہ ہندوستان ہو، پتہ نہیں کوئی خربوں کے اعتبار سے لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے. کوئی ہواؤں کو پوجتا تھا، کوئی پانیوں کو پوجتا تھا، کوئی جو ہے وہ آگ کو پوجتا تھا، کوئی طرح طرح کے بتوں کو پوجتا تھا. تو اسی کے بارے میں اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ طرح طرح کے سینکڑوں اور کروڑوں جو بت اور جو خدا لوگوں نے بنائے ہوئے تھے اور کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث کیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور اس نے تمہارے نفوس کو پاکیزہ کیا، مجلہ اور مصفہ کیا. اور وہ رشتہ عشق و محبت اور رشتہ عشق و مستی جو اللہ کی ذات کے ساتھ تمہارا کٹ چکا تھا، اس سارے فساد کو ختم کر کے انسان کو دوبارہ وہاں جو انسانیت کی پستی اور گہرائی سے نکال کر انسان کو اس کی بلندی اور اوج ثریا پر بٹھا دیا، یعنی اس کا رشتہ عشق و محبت اللہ کی ذات کے ساتھ بحال کر دیا. اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کل انشاءاللہ ہمارا یہ آخری سیشن ہوگا. اب آپ سب تلاوت کریں گے. جی السلام علیکم. آپ سب تلاوت کریں گے.